ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اپنا عدل و انصاف دکھا دے تاکہ میں تیرے فیصلوں کی حقیقت سمجھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں میرا انصاف تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے، وہاں کچھ درختوں کا جھنڈ تھا اور ایک صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھڑ سوار وہاں آیا، اس نے چشمے سے پانی پیا اور غلطی سے ایک تھیلی وہی چھوڑ دی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں، اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک ننھا بچہ وہاں آیا، اس نے وہ تھیلی دیکھی، اٹھائی اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اندھا بوڑھا شخص آیا، وہ چشمے پر بیٹھا اور وضو کرنے لگا۔ اسی دوران گھڑ سوار کو اپنی تھیلی یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے واپس چشمے پر آیا اور دیکھا کہ اس کی تھیلی وہاں نہیں ہے۔ اس نے وہیں موجود اندھے سے پوچھا میری تھیلی کہاں ہے؟ کیا تم نے اٹھائی ہے؟ اندھے نے بے خبری سے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کوئی تھیلی نہیں دیکھی۔ گھڑ سوار کو غصہ آ گیا اور اس نے جھنجھلا کر اندھے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، اس بچے نے وہ تھیلی اس لیے پائی کیونکہ گھڑ سوار نے اس کے والد سے ظلم کر کے وہی 1000 اشرفیاں چھینی تھی، اور جس اندھے کو مارا گیا اس نے پہلے کبھی گھڑ سوار کے باپ کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ آج میں نے ہر ایک کو اس کا حق لوٹا دیا۔ اعلیٰ کا انصاف کبھی چوکتا نہیں، وہ بے آواز مگر سب سے عظیم اور مکمل انصاف کرتا ہے۔ ہمیں اس کے فیصلوں پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ دوستو یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ کو دیکھنے کی ضد کرنے لگے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ میں نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پہاڑ لال کلر کے ہیں اور یہ پہاڑ کالا دکھ رہا ہے، تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھے۔ حضرت موسیٰ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی سمے ایک پنچھی آیا جس کی چونچ میں انگور تھے۔ پنچھی نے انگور اس آدمی کے سامنے رکھے اور اڑ گیا۔ حضرت موسیٰ پاس گئے اور پوچھا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ وہ آدمی آہ بھر کر بولا اے موسیٰ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اپنی زندگی میں انگنت برے کام کیے ہیں، میں 35 سال سے عبادت کر رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، آپ اللہ سے پوچھئے کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ اپنی توبہ میں بھی خود غرض ہے، اس نے کبھی اپنے سوا کسی اور کا خیال نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ پنچھی جو روزانہ اس کے لیے پھل لاتا ہے اس نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے خود کچھ کھایا یا نہیں، اسی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ پیغام اس آدمی کو سنایا تو اس نے کہا اے موسیٰ اللہ سے یہ بھی پوچھئے کہ جو 35 سال میں نے عبادت کی ہے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس سے کہہ دو کہ اسے ایک دعا مانگنے کا حق دیا جاتا ہے، لیکن معافی کے سوا کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات اس آدمی کو بتائی، وہ کچھ دیر سوچ میں رہا، پھر بولا اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ مجھے اتنا بڑا کر دے کہ جب میں جہنم میں جاؤں تو اتنی جگہ گھیر لوں کہ کسی اور کے لیے وہاں جگہ نہ بچے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ مسکرا دیے اور عرض کیا اے اللہ میں اسے کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ اب تک اسے میرے ایک پنچھی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج اس نے پہلی بار اپنے سوا دوسروں کے لیے سوچا ہے، اسے کہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ بچہ جسے فرعون بڑے ہوتے ہی مار دینا چاہتا تھا، آخر وہی بچہ فرعون کے محل میں کیسے پلا بڑھا؟ تو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر بچے کو دریا کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ وہ دیکھتی رہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو صندوق دریا میں بہتا اور ان کی بیٹی صندوق کا پیچھا کرتی۔ تو صندوق دریا میں بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے ٹھہرا اور وہ باغیچہ فرعون کا تھا، اور فرعون کی بیوی اکثر اس باغیچے میں ٹہلنے آیا کرتی تھی۔ تو جب وہ وہاں پر آئی تو انہیں باغیچے کے کنارے ایک صندوق دکھا۔ تو جب خادم سے کہہ کر اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور مسکراتا ہوا بچہ نکلا، اور فرعون کے گھر میں کوئی وارث نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور انہیں اس بچے سے محبت ہو گئی، اور فوراً اس بچے کو محل میں لے گئی اور فرعون سے کہا کہ آج مجھے باغیچے کے کنارے بہتا ہوا معصوم اور خوبصورت بچہ ملا ہے اور میں اسے لے آئی۔ یہ سن کر فرعون گھبرانے لگا کہ کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور یہ بچہ نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو، یا تو ہم اسے بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون مان گیا۔
हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला।